ایک ایک شہر سے آپ بتائیے 10-10 8-8 اور 2-2 اور 10-10 5-5 امیدوار مسلم اگر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کے اتحاد کا کیا حل بنے گا؟ وہ تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بچ جائے گے، اور یوں پھر شہروں کے اندر مسلمانوں کی سیاسی قوت نہیں بنے گی۔ جب شہر کے اندر نہیں بنے گی تو صوبے کے اندر بھی نہیں بنے گی، جب صوبے کے اندر نہیں بنے گی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ معزز سامعین کرام، آج بتاریخ 3 نومبر 2024 بروز اتوار ہے۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی نومبر کے مہینے کے اخیر میں مہاراشٹر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس تعلق سے ہر شہر میں مسلم امیدواروں کی جو ایک ہول سیل لائن لگی ہوئی ہے تعداد کے اعتبار سے، کثیر تعداد میں، یہ بہت ہی افسوسناک اور انسان کو جو ہے کبیدہ خاطر کر دینے والی ہے، غم اور افسوس کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے، اور یہ ایک دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ایک ایک شہر سے جو ہے 5-5 10-10 اور 15-15 اور 8-8 جو ہے مسلم امیدوار جو ہے کھڑے ہوئے ہیں الیکشن کے اندر۔ تو اس تعلق سے جو ہے جیسے ہمارے بڑوں کی جانب سے بھی ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، مسلم امیدواروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں مفکر قوم و ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی جو ہے وقفے سے رہنمائی کر رہے ہیں، اور حضرت کی قیمتی باتیں بھی جو ہے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر انہی باتوں کو حضرات صحابہ کرام کی سیرت سے لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں خود اپنی جانب سے کوئی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے، جو بات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، یعنی جیسے عام ویڈیوز ہوتی ہے، آپ یہ اس طرح ہرگز نہ سمجھے کہ یہ ویڈیو فقط سننے کے لائق ہے اور بس آپ سن لیں اور اپنے سیل فون تک محدود رکھیں اور بات ختم کر دیں۔ نہیں، اگر آپ کو ملک سے محبت ہے، اگر آپ کو ملت اسلامیہ سے محبت ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے اگر آپ کو محبت ہے، اور اگر آپ ہمارے ملک عزیز بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ظلم و زیادتی سے بچانا چاہتے ہیں، اختلاف انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے بلکہ فرض عین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تمام لوگوں تک جو ہے اس ویڈیو کو ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ سب سے پہلے جو ہے دیکھیں ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ میں حضرت مولانا ہی کی باتوں کو الگ انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے لے کر میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایک بہت ہی بہترین اور سبق آموز واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ضرور سمجھیے گا، پھر اس کے پس منظر میں، اس کے تناظر میں جو باتیں آپ حضرات کو بولنا چاہ رہا ہوں وہ اور بھی زیادہ اہم باتیں ہیں۔ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا ایک کافر کی جانب سے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس وقت جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، ان کو ایسا لگا کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے گے، تو تمام صحابہ نے مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درخواست رکھی، یہ گزارش رکھی کہ حضرت آپ کے بعد جو ہے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کا خلیفہ کون رہے گا، مسلمانوں کا امیر کون بنے گا، آپ اس مسئلے کو حل فرما دیں کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ شہید ہو جائے تو آپ کے بعد امیر اور خلیفہ مسلمانوں کا کون رہے گا۔ یہ تمام صحابہ جلیل القدر صحابہ کرام نے مل کر جو ہے یہ عرض کی، اس بات کی درخواست جو ہے تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ اب میں جو واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیے گا، اپنے دل کے اندر اتاریے گا، ایسا نہیں کہ آپ آدھی ویڈیو کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہیں۔ ہرگز آپ جو ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، بالکل ترتیب سے تسلسل کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیے گا۔ جب صحابہ کرام نے درخواست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ حضرت آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون رہے گا، آپ اس مسئلے کو حل فرما دیں،
اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے 6 افراد کے نام پیش کرتا ہوں، یعنی 6 صحابہ کے نام پیش کرتا ہوں، مسلمان آپس کے اتحاد رائے اور اتفاق رائے سے ان 6 افراد میں سے جس کو چاہے اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر، خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین مقرر فرما دے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کے نام پیش کیے۔ وہ 6 افراد کون تھے؟ نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان 6 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائے، اور یہ کہا کہ مسلمان آپس کے اتحاد رائے سے ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفۃ المسلمین مقرر فرما دے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب باری تھی فیصلے کی کہ ان 6 افراد میں سے کون خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ یہ معاملہ بڑا دشوار ہوا، اور صحابہ کئی دنوں تک جو ہے اس کشمکش میں مبتلا رہے، متفکر رہے، پریشان رہے کہ کس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ تمام حضرات ہی پریشان رہے، اور ایک فیصلہ کن بات پر وہ حضرات پہنچ نہیں پا رہے تھے کہ کس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا، کئی دنوں تک یہی چلتا رہا، کیونکہ 6 کے 6 صحابہ تھے، 6 حضرات میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ مزید یہ کہ 6 کے 6 اپنے اپنے اعتبار سے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ان میں سے کس کو خلیفہ بنائے؟ معاملہ بڑا گمبھیر تھا، بڑا گنجلک معاملہ تھا، بڑے جو ہے مسائل پیش آ رہے تھے، اور پریشانی میں جو ہے حضرات صحابہ کرام مبتلا تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب کیا کرے؟ ایک روز ایسا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسکیم پیش کی، شاندار اسکیم۔ یعنی یوں سمجھیے آپ، یہ جو 6 افراد کے اندر کسی ایک کو منتخب، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کرنے کے معاملے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی، اس دشواری کو کم کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار، ایک آسان، معاملے کو آسان بنانے کے لیے ایک جو ہے ایک رائے پیش کی، یہ یوں سمجھیے ایک حل پیش کیا۔ وہ حل کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان 6 افراد خود ان کو ملا کر جو ہے مکمل 6 افراد، ان سے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ہم میں سے 3 لوگ دوسرے 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں، میری جگہ فلاں صحابی خلیفہ بنیں گے، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں، میری جگہ فلاں صحابی خلیفہ بنیں گے۔ اس طرح 3 لوگ جو ہے دوسرے 3 لوگوں کے بارے، دوسرے 3 لوگوں کے حق میں جو ہے دستبردار ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ رائے جو ہے بہت ہی زبردست پسند آئی، اور سب نے اس کے اوپر لبیک کہا، سب نے اس کے اوپر لبیک کہا، تاکہ جو ہے یہ معاملہ جو 6 افراد کے اندر کسی ایک کو منتخب کرنے کا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کرنے کا تھا، وہ معاملہ 6 سے ہٹ کے 3 بزرگوں کے اندر محدود ہو جائے، منحصر ہو جائے۔ سب نے اس کے اوپر لبیک کہا، اور سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ میں نہیں، حضرت علی خلیفہ بنیں گے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب جو ہے جو منتخب کرنا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ جس کو منتخب کرنا تھا، وہ 3 افراد میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ وہ 3 افراد کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے، ان 3 میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہونا تھا۔ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی امیدواری سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اب جو ہے معاملہ صرف 2 لوگوں کے درمیان رہا، مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا جو معاملہ تھا وہ صرف 2 حضرات کے درمیان رہا، چونکہ اپنی خوشی سے اور اپنی بشاشت سے جو ہے ایثار و قربانی دے دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب خلیفہ یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے، دونوں ہی صحابہ باقی تھے، صرف 2 صحابہ باقی تھے۔ اب جو ہے ان دونوں صحابہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے ہی سبکدوش ہو چکے تھے اور انہوں نے قربانی دے دی تھی، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے دونوں کے خلیفہ بننے کے تعلق سے فیصلے کا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے جس کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ یہ حق جو ہے فیصلے کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں صحابہ کرام نے دے دیا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا
تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو، تمام لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع فرمایا، تمام صحابہ کرام کو، اور منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر بہت ہی مختصر لیکن پر اثر تقریر کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ المسلمین بننے کے تعلق سے سنا دیا کہ اب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے گی۔ یہ فیصلہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور یوں مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اختلاف ہونے کے یا مخاصمت ہونے کے یا بگاڑ پیدا ہونے کے جو چانسز تھے الحمدللہ وہ ختم ہو گئے۔ دیکھیے ناظرین، یہ واقعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، یہ یوں ہی جو ہے زبان کی لذت کے لیے اور آپ کے لیے کانوں کی سماعت کی لذت کے لیے میں نے واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ 50% میری بات تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، آدھی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ مکمل سمجھ ہی گئے ہوگے۔ مزید سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملہ بہت اہم ہے دوستو، یہ معاملہ بہت اہم ہے، اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سن کر اپنی ذات تک محدود رکھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بحال نہیں ہو رہی ہے اور جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور مسلم سیاسی قوت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گئی ہے، بکھر چکی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیاسی قوت بحال ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو الیکشن سے پہلے پہنچ جائے۔ تو خیر، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، اب اس کے تناظر میں مزید یہ بات وضاحت کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ کرام کا جو طرز طریق، یہ رویش اور یہ جو طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے راستہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، مسلمانوں کی رہبری کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب مسلمان اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو کیا کرے؟ ان میں سے بعض لوگ ایثار و قربانی دے اور مسلم قوم کو اختلاف اور انتشار سے بچا لے، مسلم قوم کو بٹ جانے سے بچا لے، مسلم قوم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے، تفرقہ بازی ہو جانے سے جو ہے مسلم قوم کو بچا لے۔ یہ واقعہ جو ہے مسلمانوں کی اس طرح سے رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھیے کہ مہاراشٹر کے جو جتنے اضلاع ہیں، جتنے شہر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک شہر سے 15-15، 8-8، 12-12 اور 10-10 جو ہے مسلم امیدوار کھڑے ہیں۔ یہ کیسی نادانی ہے اور یہ کیسی جو ہے بے وقوفی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ہی شہر کے چند مسلمانوں کو جو ہے 10-10 اور 12-12 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے یوں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تیوں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بیجا ظلم کیا جا رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، جبکہ اس کے قصوروار ہم خود ہے۔ ہم نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے، تو ہم دوسروں کو شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایک شہر سے آپ بتائیے 10-10، 8-8 اور 2-2 اور 10-10، 5-5 امیدوار مسلم اگر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کے اتحاد کا کیا حل بنے گا؟ وہ تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بچ جائے گے، اور یوں پھر شہروں کے اندر مسلمانوں کی سیاسی قوت نہیں بنے گی۔ جب شہر کے اندر نہیں بنے گی تو صوبے کے اندر بھی نہیں بنے گی، جب صوبے کے اندر نہیں بنے گی تو ملک کے اندر بھی نہیں بنے گی، اور جب ملک کے اندر مسلمانوں کی سیاسی قوت نہیں بنے گی میرے عزیزوں، پھر وہی ہوگا جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ، 50 گنا زیادہ مسلمانوں کے ساتھ بیجا ظلم زیادتی ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے تمام مسلم امیدواروں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت عشق کا دم بھرنے والے ہیں، ان کے اوپر آپ کا ایمان ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ اور اپنے لیے جو ہے صحیح راستہ آپ قرار دینے والے ہیں، اور ان سے آپ محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تمام مسلم امیدواروں سے گزارش ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز طریق پر چلتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ دوسرے آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے عمدہ ہے، آپ اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں، اور معاملہ چند لوگوں کے درمیان محدود کر دے۔ کیا کریں؟ یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے
चंद लोगों के दरमियान वो कर दे, महदूद कर दे, और उसके बाद जो है शहर के दानिशवरान और हजरात उलमा इकराम कोई ऐसा फैसला करे कि जिसकी वजह से किसी मुस्लिम कैंडिडेट या फिर जो है किसी सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार के कामयाब होने के इम्कानात मजीद बढ़ जाए, और यूं इस तरह शहरों के अंदर और फिर इस तरह जो है पूरे मुल्क के अंदर फिरका परस्त पार्टी को और ताकत को जो है शिकस्त दी जा सके। ये सही तरीका है और इस वक्त ये करने का काम है, और यही बात हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नुमानी दामत बरकातुहु आलिया बताना चाह रहे हैं। इसको मैंने मजीद खोल कर आप हजरात के सामने पेश किया है। इसलिए मेरे भाई और मेरे अजीजों, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। इलेक्शन आने में जो है वक्त बहुत कम है। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर। आप में से जो हर एक सुन रहा है, हर एक की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है तमाम मुस्लिम उम्मीदवार होश के नाखून ले, अपनी बेवकूफ़ी को दूर करे, अपनी नादानी को दूर करे, और दूसरे के हक में जो उससे बेहतर हो जो है वो दस्तबरदार हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कोई तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, और जो है बखूबी इस बात से आप लोग वाकिफ हैं कि हमारे मुल्क के अजीज भारत के अंदर बीजेपी पार्टी ने किस तरह नफरत का माहौल बर्पा कर दिया है, किस तरह नफरत और शरंगेजी का माहौल बना दिया है। हमारे मुल्क के अजीज भारत के अंदर मुसलमानों और दीगर तबकात की जान माल, इज्जत, आबरू, असबाबो वसाइल, इसी तरह मदारिस, मसाजिद, औकाफ कुछ भी महफूज नहीं है। इस फिरका परस्त पार्टी की वजह से आज आलम यह है कि मुल्क की बका खतरे में है, मुल्क का संविधान खतरे में है, और मुल्क का अमन अमान खतरे में है। इसलिए जो है आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुल्क से मोहब्बत की खातिर, मिल्लत से मोहब्बत की खातिर, और जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म करने की खातिर जो है, और फिरका परस्त पार्टी को ताकत को नीस्त नाबूद करने की खातिर, इक़्तिदार से हटाने की खातिर जो है आप लोग जो है इसके ऊपर ज़रूर अमल करें। अगर आपको मिल्लत से मोहब्बत होगी, अगर आपको मुल्क से मोहब्बत होगी, तो आप इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप ज़रूर इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। हालात बड़े नाजुक है, वक्त बड़ा नाजुक है। उम्मीद है कि आप लोग जो है हालात और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कोई दानिशमंदाना फैसला ज़रूर करेंगे कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहां आमीन बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।